حضرت پڑھتے ہیں، حضرت عباس پڑھتے ہیں، حضرت عباس سے مولا پوچھتے ہیں کہ کیا چاہیے؟ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کہا بابا نہ تیری تلوار چاہیے، نہ تیرا گھوڑا چاہیے، نہ مجھے کوئی لشکر۔ رشتے میں تو امام حسین کے بھائی لگتے تھے، لیکن کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا ہی کہتے تھے۔ حضرت عباس ہمیشہ سے اپنی بہنوں کا شجاع تھے، بہت علیم تھے، بہت ہی رتبے والے تھے اور بہت بہادر تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو ہم یاد کرتے ہیں تو ان کی وفا کے لیے، کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام جو ہے وہ جناب سکینہ کی آس تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام جب تو محرم کو قافلہ کربلا پہنچا، آج ہی کا دن تھا جب کربلا میں قافلہ پہنچا تھا، 2 محرم کا دن تھا۔ عزیزان محترم 28 رجب کو جب کربلا کے لیے قافلہ روانہ ہوا تو کربلا کے لیے جب قافلہ روانہ تو بیویوں کو اماریوں میں سوار کیا جا رہا تھا۔ جب اماریاں بیت الشرف کے باہر آئیں، بیت الشرف کے باہر اماریاں رکھی گئی، امام حسین نے کہا کہ اب ہمیں یہاں سے سفر کرنا ہے، بیویوں کو بٹھایا جائے۔ بیویوں کو بٹھایا گیا تو ایک مرتبہ ام البنین آگے بڑھی، جناب زینب، جناب لیلا اور تمام بیویاں سب کو سوار کرنے کے لیے کسی کا بیٹا بڑھا، کسی کا بھائی بڑھا، لیکن ایک بیوی تھی زینب، جسے شجاع کے نام سے جانتے ہیں، زینب جس نے کربلا کے بعد بہت بڑی جنگ لڑی ہے۔ 2 ہی لوگ تھے، 2 ہی ایسے شجاعت والے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو باقی رکھا، جنہوں نے اسلام کو بچایا۔ ایک تو کربلا میں حسین نے اور دوسرے سیریا میں، شام میں، دمشق میں زینب نے وعدہ کیا تھا اپنے بھائی سے کہ میں ہمیشہ ایسا وعدہ کرتی ہوں کہ تیرا غم تا قیامت منایا جائے گا۔ ماتم جناب زینب ہی تھی جنہوں نے یزید کے دربار میں پہلی فرش ازا بچھائی تھی۔ جب سے اس فرش ازا کو جناب زینب کی دین ہے یہ فرش ازا جس پہ ہم آپ پہنچتے ہیں۔ عزیزان محترم یہ جناب زینب کی دین ہے، اس فرش ازا پہ بیٹھنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، یہاں تک آنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ فرش ازا پہ آپ بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد پتہ نہیں، دیکھیں فرش ازا کا بہت بڑا احترام ہے۔ فرش ازا جب بھی کہیں بچتی ہے تو جناب فاطمہ تشریف لاتی ہے، جناب زینب تشریف لاتی ہے۔ اب دیکھیے فرش ازا پہ بیٹھنے کے لیے احترام بہت ضروری ہوتا ہے۔ فرش ازا کا اگر آپ کو احترام ہے تو آپ اگر فرش ازا کی عظمت کو سمجھیں گے تب آپ فرش ازا کا احترام کریں گے۔ فرش ازا کا احترام یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء آتے ہیں رسول کے نواسے پہ ان کے غم میں شامل ہونے کے لیے، ان کے غم میں رونے کے لیے۔ اب ذرا یہ سوچ کے اتنے آپ اپنے آپ کو ایسا بنا کے بیٹھیے، ذرا یہ سوچ کے بیٹھیے کہ کیا پتا کس کے بغل میں جناب فاطمہ زہرا بیٹھی ہو، کیا پتا کس کے بغل میں سید سجاد بیٹھے ہو، کیا پتا کس کے بغل میں آقا حسن بیٹھے ہو، کیا آقا عباس بیٹھے ہو۔ ہاں فرش ازا کی عزت کریے، فرش ازا پہ بڑے ادب و احترام سے بیٹھیے، فرش ازا کو سمجھیے، فرش ازا کی عظمت، فرش ازا کیا بلکہ فرش ازا نہیں یہ عرش ازا ہے جو عرش پہ بھی بچھا ہے۔ حسین کا ماتم ہوتا ہے، فرش پہ بھی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم فرش پہ فرشتے تا قیامت تک حسین کا غم مناتے ہیں۔ عرش پہ وہ اولادے، وہ آل رسول اور وہ قوم جسے اللہ نے پیدا کیا خاص کر غم حسین منانے کے لیے،
وہ قوم فرش ازا صلی اللہ محمد وآل محمد. صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. آج ماہ محرم کی 2 تاریخ ہے. گفتگو مختصر سی آپ کے سامنے. آج کا دن ہے جب کا کربلا پہنچا تھا اور جناب امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچنے کے بعد جب قیام لگائے گئے تو آپ کے پاس 72 ساتھی موجود کربلا کے میدان میں قیام لگائے گئے. بیویاں پہنچی، لوگ پہنچے اور اسی کے ساتھ ایک 6 ماہ کا ننھا سالی اصغر بھی تھا. عزیزان محترم، یہ وہی خاندان تھا جو رسول کا خاندان ہے، رسالت کا خاندان ہے. ہاں عزیزان محترم، کیا کیا ظلم نہیں ہوئے کربلا میں، کیا کیا مصیبتیں نہیں ہوئی. کسی حسین پہ پانی بند کیا گیا، بچوں پہ پانی بند کر دیا گیا، جناب زینب کو، بیویوں کو شام و کوفہ کے بازاروں میں تڑپایا گیا. عزیزان محترم، ہم آج حسین کا غم منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. ہم اسی حسین کا غم منا رہے ہیں. قافلہ جب کربلا پہنچا، قافلہ کربلا پہنچنے کے بعد صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ایک صلوات آواز پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. کربلا قافلہ پہنچا. قافلہ جب کربلا پہنچا تو سب بیویاں وہاں، سب لوگ اکٹھا ہوئے. اس کے بعد میں جب قافلہ جاتا ہے تو حضرت عباس علیہ السلام آگے پیچھے ہوتے تھے. ہمیشہ کبھی قافلے میں آگے کی طرف نکل جاتے تھے، ہمیشہ پورے قافلے کی نگرانی کرتے تھے. یہ حضرت عباس علیہ السلام کا کام تھا، قافلے پہ پورا دھیان رکھنا، قافلے کی پوری حفاظت کرنا. جب آپ آگے جاتے تو مولا حسین سے کچھ چند قدم پیچھے اپنے گھوڑے کو روک کے پوچھتے تھے کہ مولا تو نہیں، مولا کوئی رحمت تو نہیں. ایک واقعہ اور آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ کربلا جا رہا تھا قافلہ، تو جب کربلا مکے سے کچھ باہر نکلا قافلہ، تو ایک پیچھے سے ایک دوسرا قافلہ جس میں ایک صحابی تھے، عمیر ابن وہب ایک صحابی تھے جو اس قافلے کے پیچھے چلے. ہاں ان کی عمر تقریباً 100 سال تھی، تقریباً 100 سال ان کی عمر تھی. وہ اس قافلے کے پیچھے چلے، قافلے کے پیچھے آ رہے تھے. حضرت عباس نے پیچھے جا کے دیکھا، پتا چلا ایک دوسرا قافلہ آ رہا ہے، دوسرے لوگ آ رہے ہیں. پتا کیا، نے پوچھا آقا پیچھے ایک اور قافلہ آ رہا ہے. کہا عباس پتا کرو کون آ رہا ہے جو ہمارے ساتھ نہیں آ رہا، ہمارے پیچھے آ رہا ہے. پتا کیا تو پتا چلا کہ آپ، جو حضرت عباس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں رسول کا صحابی ہوں. آپ نے ایک نام پوچھا تو امام حسین علیہ السلام آئے اور آپ نے نام پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے اپنا نام بتایا. کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میری عمر ضرور ہو گئی ہے لیکن رسول کے زمانے کا صحابی ہوں، میں رسول کے زمانے کا ہوں، میں رسول کا جانشین ہوں، رسول کے ساتھ بیٹھتا تھا. صحابی سے جب نام پوچھا تو انہوں نے سبب کیا ہے، آپ جانا کہاں چاہتے ہیں؟ کہا میں اس قافلے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں حسین کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہا دیکھیے جب رسول موجود تھے تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام رسول ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام
مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ کا ایبا میں آپ کا پیر پھنسا اور آپ زمین پہ تشریف لائے. آپ جب زمین پر تشریف لائے رسول نے ممبر کو چھوڑ دیا. رسول ممبر کو چھوڑ کر کے حسین کو گود میں اٹھا لیا. حسین کو گود میں اٹھا کے زانوں پہ بٹھایا. ممبر سے اعلان کیا دیکھو دیکھو میرے حسین کو نہ چھوڑنا جب تک زندہ رہنا. میرا حسین جب تو میرے حسین کے ساتھ جو جو زندہ رہنا وہ میرے حسین کے ساتھ ضرور جانا. بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ سلام ہو میرے لاکھوں سلام ہو ایسے صحابی پر جس نے حسین جس نے رسول کی باتوں کو یاد کیا. اور کچھ ایسے بھی صحابی تھے میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ جب کربلا کے لیے سفر کیا حسین کے نانا کی بات یاد آئی. آپ کو حسین کے نانا کی بات یاد رہی کہ حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا. لیکن آپ یاد کریے جب کربلا قافلہ پہنچتا ہے کربلا میں 6 محرم سے 7 محرم سے پانی بند ہو جاتا ہے. اکیلے امام حسین علیہ السلام پہنچتے جب تنو تنہا رہ جاتے ہیں 72 ساتھیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. علی اکبر کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے رسول کے ساتھ بھی اپنا گزارا تھا. بہت سے صحابی تھے جنہوں نے رسول کے ساتھ وقت گزارا تھا. لیکن حسین کے لیے کوئی نہیں آیا. حسین کے ساتھ کوئی نہیں آیا. حسین کو قتل کرنے کے لیے بڑھے آگے چلے. علی اکبر کو قتل کیا. علی اکبر کو قتل کیا. حضرت عباس کو قتل کیا. جناب زینب کی ندائیں چھینی پہ تماچے مارے گئے. ہاں آپ آئیے کربلا کے میدان میں. کربلا میں دیکھیے حسین پہ کیا کیا ظلم ہوئے. جب 6 ماہ کے اپنے بچے کے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کے لیے آپ جب پانی مانگنے کے لیے گئے تو ہرملا نے 3 بھال کا تیر آپ کے علی اصغر کے سینے میں پیوست کر دیا. ہاں بتائیے اس سے بڑی مصیبتیں اور کیا ہوتی ہے. بس ہمارا مقصد ہے کہ ہم کو عام کرتے رہیں حالانکہ بہت وقت نہیں لیتے. بس حسین کی شہادت کو یاد کریے. حسین کی شہادت کو یاد کریے. اس بات کو یاد رکھیے اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہم تھوڑے صحیح ہم کم صحیح لیکن ہم حسین کی مظلومیت کو یاد کریں گے. ہم حسین کے ماتم کو منائیں گے. ہم حسین کی بات کو یاد رکھیں گے. ہم انصاف کریں گے. ہم عدل و انصاف کی طرف بڑھتے رہیں گے. ہاں عزیزان محترم سلوات پڑھ دیں محمد سلوات بآواز بلند پڑھو. کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. تو ہماری آنکھیں غمگین ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاتھ ماتم کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں. ہماری آنکھیں اشک کے لیے لہو کے اشک بہانے کے لیے بیدار ہو جاتی ہیں. اشک آلودہ ہو جاتی ہے. عزیزان محترم کربلا کے میدان میں کیا ظلم نہیں ہوا. ظلم ہر ایک ہوا. ظلم بڑھ کے ہر ستم سے ستم ہوا. جب سید سجاد اکیلے آپ ہی بچے. جب اکیلے سید سجاد کربلا میں بچے اور سبھی کو شہید کر دیا گیا. ہاں آقا حسین دیا گیا. آپ کا جب دوسرا بازو قلم کر دیا گیا آپ نے مشق کو اپنے دانتوں سے دبا لیا. مشق کو دانتوں سے دبانے کے بعد آپ پھر آگے بڑھے اور اتنے میں ایک ظالم نے تیر مارا. وہ ظالم نے ایسا تیر مارا کہ وہ تیر آ کے مشق میں لگا اور مشق کا دہانا سارا پانی بہ گیا. عزیزان
حضرت عباس زمین پہ گھوڑے سے زمین پہ تشریف لے آئے. جب آپ زمین پہ تشریف لے آئے تو آواز دیتے ہیں آقا حسین مدد کے لیے آئیے. جب آقا حسین مدد کو آتے ہیں اپنی کمر کو ہاتھ پکڑتے ہیں, کمر کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں, کہتے ہیں بھائی عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی, بھائی عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. ہاں عزیزان محترم, اس وقت حسین اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہے تھے. جب حضرت عباس کی شہادت ہوئی, حضرت عباس کے لاشے کے قریب پہنچتے ہیں. حضرت عباس کے قریب پہنچنے کے بعد میں اب ان کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں کہ بھیا کیا بات ہے. تو حضرت آقا عباس کہتے ہیں کہ بھیا میری ایک آخری خواہش ہے, میری ایک آخری خواہش ہے, میری ایک آخری بات ہے. کہا ٹھیک ہے میرے بھائی بتاؤ کیا خواہش ہے, میری کیا خواہش, تمہاری کیا خواہش ہے. تو آپ نے کہا کہ آقا میرے آنکھوں میں جو ہے میں آپ کا ایک بار دیدار کرنا چاہتا ہوں. میں جب آیا تھا تب میں نے آپ کا دیدار کیا تھا, جب میں جا رہا ہوں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو آپ کا دیدار کر لوں. آقا حسین کہتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے ہوں, تم مجھے دیکھو. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ نہیں میں دیکھ نہیں سکتا آقا, میری آنکھوں میں لہو ہے, ذرا میرے آنکھوں سے لہو صاف کر دیجئے. میں اپنے ہاتھوں سے لہو صاف نہیں کر سکتا, میرے بازو قلم کر دیے گئے. حضرت عباس کا لہو اپنے ابا کے دامن سے صاف کرنے کے بعد امام حسین جب حضرت عباس السلام کو دیکھتے ہیں تو حضرت عباس ایک مرتبہ جی بھر کے حضرت امام حسین کی شکل کو دیکھ کے ان کی زیارت کرتے ہیں. کہتے ہیں آقا اب میں نے سب کچھ پا لیا. امام حسین کہتے ہیں بھائی عباس ایک میری بھی خواہش ہے, ایک میری بھی آرزو ہے. کہا آقا فرمائیے, آقا جلدی کریے. کہا بھائی عباس تو نے ہمیشہ مجھے آقا ہی کہا, تو نے ہمیشہ مجھے آقا ہی کہا. عباس ایک مرتبہ بھائی کو بھائی کہہ دو, عباس مرتبہ بھائی کو بھائی تو کہہ دو.